ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ پہلے پارے کا انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہمارا یہ آخری سبق ہوگا۔ تو ابھی تک بنی اسرائیل کے واقعات تھے اور ان کی جو باتیں تھیں، اعتراضات تھے، ان کا جواب قرآن مجید میں دیا جا رہا تھا اور ان کو دعوت اسلام پیش کی جا رہی تھی۔ تو اب جو تین بڑے گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، تینوں کے تینوں ایک شخصیت کو اپنا سمجھتے تھے اور اس کے اوپر متفق تھے۔ ان میں سے ایک جو تھے وہ مشرکین مکہ تھے، ایک جو وہاں کے یہودی قبائل تھے، اور ایک جو عیسائی تھے۔ یہ سارے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے اوپر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے اب ان کو ایک اور دعوت دی کہ ابراہیم علیہ السلام جن کے ساتھ آپ اپنے تعلق کی بات کرتے ہیں، ان کا اصل طریقہ اور انداز کیا تھا، اس کے اوپر یہاں بات شروع ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابتلا کیا یا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات کچھ باتوں کے ساتھ، کچھ کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ ہر ایک کے اوپر پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي بس اللہ نے ان سے فرمایا کہ بے شک میں جاعلک بنانے لگا ہوں آپ کو، للناس لوگوں کے لیے، قوموں کے لیے، امام اور رہنما۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اور میری جو ذریتی اولاد ہوگی اس میں سے بھی کوئی رہنما بنیں گے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ نہیں پہنچتا ظالموں کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی واقعی یہ فضیلت ہے جو سارے لوگ ان سے اپنے تعلق کی بات کرتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرکین مکہ بھی، مسلمان بھی، تو پھر ان کی سیرت کو سامنے رکھیں تو ان کا کردار کیا تھا۔ اللہ نے ان کی آزمائش کی مختلف طریقوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ وہ آزمائش کے ہر طریقے کے اوپر پورے اترے۔ اس کی تفصیل لمبی ہے، قرآن مجید میں بعد میں بھی آئے گی کہ ان کی آزمائش بالکل شروع سے ہی، جب وہ چھوٹے تھے اس وقت سے شروع ہو گئی کہ ان کا معاشرہ جو تھا وہ بالکل ہی بت پرستی اور سورج پرستی اور چاند پرستی اس طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا تھا۔ گھر کے اندر بت تراشے جاتے تھے۔ پھر گھر سے ان کی آزمائش شروع ہوئی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو سمجھانا اور دعوت دینا تھا۔ پھر اس کے بعد تھوڑے سے جب بڑے ہوئے تو یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ آزمائش کے مختلف مراحل تھے جو ہوتے رہے، جن کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا۔ پھر اولاد اللہ نے لیٹ کی، جب دی تو اس اولاد کی آزمائش شروع ہو گئی کہ اب ان کو جا کر اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، صرف بیت اللہ کی جو دیواریں گری ہوئی اور نشانات تھے وہ موجود تھے، وہاں پہ چھوڑ دیں۔ پھر وہ بڑے ہو گئے جب بیٹا، تو اس کی قربانی کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا۔ تو ان ساری آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے اترے وقت کا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو انعام کے طور پر یہ کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں آپ کو پوری انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے بعد جتنی بھی نبوتیں آئیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھی، یا وہ بنی اسرائیل میں تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور آخری نبوت جو تھی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں بنی اسماعیل کے اندر آئی۔ تو یہ بہت بڑی سعادت تھی۔ تو ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ میری اولاد میں بھی یہ امامت کا سلسلہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، جو ان میں سے ظالم نہیں ہوں گے، میرے نافرمان نہیں ہوں گے، ان کے اندر یہ سلسلہ رہے گا۔ تو یہ یہودیوں کو بتایا گیا کہ تمہارا جو کردار ہے، چونکہ وہ ظلم پر مبنی ہے، اس کے اندر خرابیاں ہیں اور وہ اطاعت والا نہیں ہے، تو اب یہ سلسلہ تمہارے اندر سے ختم کر کے اس قوم کو دیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گی۔ تو اس کے اندر یہ سبق تھا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا بیت کو، یعنی گھر کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو، بیت اللہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے بار بار پلٹ آنے کی جگہ،
وہ امن اور امن کی جگہ. تو یہ بھی ایک انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کو جو یعنی فضیلت دی. ان میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ انہوں نے جو بیت اللہ تعمیر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دیے اور اسے بار بار لوگوں کے آنے کی جگہ بنا دیا. عمرے کے لیے جاتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ ہم چلے جائیں, حج کے لیے جاتا ہے بندہ تو پھر دل کرتا ہے, اور امن کی جگہ بنا دیا. جب پورے دنیا میں کہیں امن نہیں تھا, یہ ایسی جگہ تھی جہاں کوئی دشمن کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. جو بیت اللہ میں گھس جاتا وہ دشمن بھی کہتا تھا کہ نہیں یہ امن والی جگہ میں, تو ہم نے اسے کچھ نہیں کہنا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے سبب تھا. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی, اور تم اختیار کرو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ کے طور پر. تو وہ پھر ساتھ یہ بھی فضیلت دی کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کر اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے, اس کے اوپر ان کے پاؤں کے نشان تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جگہ کو اب نماز کی جگہ کے طور پر, مصلی کے طور پر استعمال کرو. تو یہ بھی ایک ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی بات تھی. وَعَهِدْنَا, اور ہم نے وعدہ کیا, إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, ابراہیم کے ساتھ, وَإِسْمَاعِيلَ, اور اسماعیل کے ساتھ, ان طاہرہ بیتیا, کہ وہ صاف رکھیں, پاک رکھیں ہمارے گھر کو, للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع السجود, اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے. تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ عہد لیا پکا اور پختہ کہ اب وہ ہمارے گھر کو پاک صاف رکھیں گے ان لوگوں کے لیے جو یہاں عبادت کے مختلف مناسک ادا کریں گے. کوئی طواف کرے گا, کوئی یہاں اعتکاف کرے گا, کوئی رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوگا. تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی فضیلتوں میں سے ایک بات تھی. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار تھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور یاد کریں اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا, رب جعل, اے ہمارے رب بنا دے, ھذا بلدن آمنا, اس شہر کو یا اس جگہ کو امن والا شہر, وارزق اہلہ, اور رزق عطا کر اس کے رہنے والوں کو, من الثمرات, پھلوں میں سے, من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, ان لوگوں کو, اس کے رہنے والے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. قال ومن کفر, تو اللہ نے فرمایا پس وہ بھی جس نے کفر کیا, فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا, ہم اسے فائدہ دیں گے دنیا کا تھوڑا, ثُمَّ أَضْطَرُّهُ, اور پھر ہم اسے لوٹائیں گے, پلٹائیں گے, إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ, جہنم کے آگ کے عذاب کی طرف, وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ بہت لوٹنے کی بری جگہ ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی آباد کاری کے لیے اسے بنایا اور دعائیں کی, تو ان میں سے یہ بھی ایک دعا کی, کیونکہ یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی. قرآن مجید میں واد غیر ذی زرع, ایسی جگہ تھی جہاں زراعت ہی نہیں تھی, تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں اپنی اہل و عیال کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے حکم کے اوپر, تو آپ یہاں پہ لوگوں کے ایک تو دل پھیر دیں, مختلف دعاؤں کے اندر ہے, دوسرا یہاں رزق کی فراوانی کر دیں, اور یہاں امن کریں تاکہ لوگ اس طرف آ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان دعاؤں کو قبول کیا, اور انہوں نے خالص دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق دیں جو آپ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, جو کفر کریں گے رزق ان کو بھی میں دوں گا. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا, وہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں وہ بھی اس کی لذتوں سے, اس کے سامان سے اور نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے, لیکن آخرت میں پھر ان کا ٹھکانہ دائمی عذاب ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کے طور پر بیان کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, وَإِذْ, اور جب, يرفع بلند کیا, رفع کیا, ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام نے, القواعد من البیت, بیت اللہ کی بنیادوں کو, واسماعیل, اور اسماعیل نے بھی ان کے ساتھ. تو پھر انہوں نے دعا کیا کی, ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب ہم سے قبول کر, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس میں یہ سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا, اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ مزدوری میں, محنت میں اور اس کی دیواروں کو کھڑا کرنے میں شامل تھے. اتنا بڑا کام انہوں نے کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی, لیکن اس کے اوپر بھی وہ مطمئن نہیں تھے, اور ان کو فکر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. تو ہم آج کل جو چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے ہیں, تو ان کے اندر ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے. جب شرف قبولیت اللہ کی طرف سے آتا ہے تو پھر وہ نیکیاں بہت کام کی بن جاتی ہیں. اس لیے انہوں نے دعا کی, ربنا تقبل منا, اللہ کام تو ہم نے کر لیا, آپ اسے قبول بھی کر لیں, انک انت السمیع العلیم, آپ بے شک سننے والے ہیں اور
جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب بنا دے ہمیں مسلمین لکا، اسلام قبول کرنے والے فرما بردار آپ کے، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ ومن ذریتنا امتن، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایسی امت بنا مسلمت اللہ کا جو آپ کی فرما بردار ہو۔ وارنا، اور ہمیں دکھا دے مناسکنا، اس کی عبادت کے طریقے، مناسک حج کے عبادت کے جو بیت اللہ میں کیے جائیں۔ وتوب علینا، اور ہمارے اوپر اپنی توبہ نازل کر، ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے تو ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق دے، اور ہماری اولادوں کو بھی اپنی فرما برداری کی توفیق دے، اور ہمیں مناسک بھی سکھا کہ یہاں پہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ جو عبادت کے طریقے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی بنیادی طور پر ہے۔ نماز کیسے ادا کرنی ہے، حج کے مناسک کیا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کیا ہے، دعا کس طرح ہونی چاہیے، جتنی بھی عبادات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں سکھا کہ کیسے ہم نے اس کو کرنی ہے۔ اور پھر وتوب علینا، کر نیکی کا کام ہے، ساتھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر، ہماری توبہ بھی قبول کر۔ تو ساتھ ساتھ بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر، غلطیوں پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے توبہ بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ ساتھ پھر دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تعالیٰ بھیج ان میں سے، یعنی میری اولاد میں سے، رسولا کوئی رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم اور تلاوت کرے ان کے اوپر آیات کا، تیری آیات، ویعلمہم الکتاب اور وہ سکھائے ان کو کتاب، تیری کتاب کی تعلیم دے، والحکمت اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم اور انہیں پاک صاف کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، قدرت رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اب یہ جو پس منظر چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہی غلط ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو جب تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت کی بات کرتے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جو رسول آئے اور جن کے اوپر آخری نبوت اور رسالت دی گئی تو تمہیں انہیں بھی ماننا چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی ساری ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں اللہ نے بیان کی وہ اس لیے تھیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے سارا واقعہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں ہی تو میں نے اپنا آخری رسول اور ان کی نسل میں سے اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے بھیجا۔ تو یہ جو دعا کی بڑی جامع تھی، ایک تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیج، دوسرا یہ تھا کہ وہ انہی میں سے ہو تاکہ لوگ ان کے کردار کو، ان کی زندگی کو، ان کے سارے معاملات کو پہلے سے جانتے ہوں، اور جب بندے کو جانتے ہیں اس کا کردار سامنے ہوتا ہے تو اس کی بات ماننا بھی آسان ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ پھر اس رسول کے ذمہ یہ کام لگا کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو قرآن اور سنت اس سے مراد ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو اس کے ذریعے پاک صاف کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ تو جو تزکیہ نفس کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے وہ بھی ہمیں اس میں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور حدیث کی تعلیم ہے۔ اسی کے ساتھ انسان پاک صاف ہوتا ہے، اور اس کا جو باطن ہے وہ بھی صاف رہتا ہے، اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے۔ تو جو تزکیہ کے اس کے علاوہ طریقے ہم نے سوچے ہوئے ہیں یا ہمارے ہاں مختلف قسم کے طریقے ہمیں نظر آتے ہیں، اگر وہ کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے ثابت ہوں تو ان کو کرنا چاہیے، ورنہ ان سے بچنا چاہیے، اور ہمیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے۔ انک انت العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، غالب ہے، اور اس کی حکمت کو بھی تو اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، تو یہ میری دعا قبول فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بارے میں آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور اس خواب کا نتیجہ ہوں جو میری والدہ نے دیکھا تھا جب وہ میرے ساتھ میرے حمل کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھیں۔ وہ خواب کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے دیکھا کہ میرے جسم میں سے ایک روشنی نکلی ہے اور اس نے کیسر و کسرا کے جو محلات ہیں ان کو روشن کر دیا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر آپ کے دین کی وجہ سے وہ جو محلات تھے، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، وہ ختم ہو گئیں اور وہاں اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ تو یہ آپ نے خود بیان کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔
وَمَن يَرْغَبُ، اب وہ بات سمجھائی جا رہی ہے پس منظر بیان کرنے کے بعد ان کو، یہودیوں کو، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے جو بے رغبتی کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے طریقے سے، الا من صفح نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ تو وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَقَدْ، اور بے شک ہم نے اصطفیناہ ان کو چن لیا تھا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ ہے بے شک آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالح لوگوں میں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دعویٰ ان کی محبت کا کرتے ہو لیکن ان کے رستے سے منہ موڑ جاتے ہو، ان کی دعا کے نتیجے میں آنے والے پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسد اور عداوت رکھتے ہو، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ بے رغبتی ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت سے صرف وہی انسان اختیار کر سکتا ہے جو عقل کے اعتبار سے کم ہو اور جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، اور بے وقوف جس نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی انسان کو ایسی فطرت کے اوپر پیدا ہی نہیں کیا کہ وہ اسلام کو تسلیم نہ کرے اور اس کی حق اور حقانیت کو نہ مانے۔ یہ تو جو بندہ اپنے آپ کو خود دھوکے میں ڈالتا ہے وہی اس سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ رویہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا، یہ غلط ہے اور بے وقوفی کے اوپر مبنی ہے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر چن لیا، اور دنیا میں بھی ان کی عزتیں پیدا رکھی اور ان کی خاندان اور نسل کو عزت دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں کے اندر شامل ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اِذْ قَالَ جب کہا، لَهُ ان سے، رَبُّهُ ان کے رب نے، أَسْلِمْ کہ آپ اسلام لائیں، فرما بردار ہو جائیں۔ قَالَ أَسْلَمْتُ، تو انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا، لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے رب کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو یہ تھا کہ جو بات اللہ نے کی انہوں نے مان لی، اللہ نے کہا کہ تم اسلام کے اوپر آ جاؤ، تم فرما برداری کو اختیار کر لو، انہوں نے کہا میں نے کر لی فرما برداری۔ تو تم اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہو، مشرکین مکہ بھی، قریش جو تھے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور انہوں نے بیت اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ رکھا ہوا تھا باقی بتوں کے ساتھ، اور جو یہودی تھے وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان کی ملت کے اوپر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ان کی ملت کے اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان کی ملت سے ہو تو انہی کی طرح پھر فرما بردار بھی بن جاؤ جس طرح وہ فرما بردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبَ، اور اپنے یعقوب کو بھی، اور یعقوب نے بھی یہی وصیت کی، وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کی اسی بات کی ابراہیم، و ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، یعنی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفیٰ لکم، اس نے پسند کیا، چن لیا تمہارے لیے، الدین، اپنے دین کو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے دین کو چنا ہے۔ فلا تموتن، پس تمہیں نہیں موت آنی چاہیے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی اپنی اولاد کو یہی نصیحت تھی، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ یعقوب علیہ السلام کی بھی یہی نصیحت تھی، جس طرح کہ تم بنی اسرائیل ہو، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تم اپنے آپ کو ان کی اولاد سمجھتے ہو، تو پھر تمہیں بھی ان کے رستے پہ چلنا چاہیے۔ اور وہ نصیحت یہ تھی کہ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے اسلام کو تمہارا دین چن لیا ہے، اور تمہیں اسی اسلام کی دعوت کے اوپر اور اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے موت آنی چاہیے، اس سے ہٹ کر تمہارا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت، شہداء تھے، حاضر تھے، اذ حاضر، جب حاضر ہوئی، پہنچی، یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت، تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت پہنچی؟ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کی زبان کے اندر اسرائیل تھا عبرانی میں، تو یہ جتنی بھی بنی اسرائیل کی قوم تھی یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تو یاد کرو کہ ان کی دعوت کیا تھی، اس قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، تو وہ بیٹے کہنے لگے، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا،
آپ کے معبود کی، و الہ آبائکا، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود یا رب کی، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا الہ، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کا الہ، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کا الہ، اس الہ واحدہ، وہ جو اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے تھے، جس کو آپ عبادت کے لائق سمجھتے تھے، جس کو ابراہیم علیہ السلام عبادت کے لائق سمجھتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے ہی فرما بردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری نسل ہی ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ ایک رب کی عبادت کرتے تھے اور ہر طرح کے شرک سے بری تھے۔ اب تمہارا رویہ یہ ہے کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولادوں کے بت بنائے ہیں، بیت اللہ کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح تم نے جو ہے وہ باقی مختلف بت بنا کے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح جو یہودی ہیں انہوں نے عزیر علیہ السلام کی عبادت شروع کی اور ان کو رب کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شروع کی، ان کو رب کا بیٹا قرار دیا۔ تو تم تو ایک الہ کی عبادت ہی نہیں کرتے، پھر تم کیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی خاندان اور نسل کی کے دین کے اوپر ہو سکتے ہو، ان کی امت کے اوپر ہو سکتے ہو؟ تل کا امت، یہ ایک امت تھی، ایک بہت بڑا گروہ تھا، قد خلت، جو گزر چکا، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ وہ تو صحیح رستے کے اوپر چلے، انہوں نے نیکیاں کمائی، اللہ کو راضی کیا، جو انہوں نے کمایا، جو اچھے کام کیے وہ تو ان کے کام آئیں گے، تمہارے کام تو تمہاری نیکیاں اور تمہارے کیے ہوئے اعمال آئیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کس رستے کے اوپر ہو؟ تم صرف ان کے ساتھ اپنے خاندانی تعلق کو، نسبی تعلق کو مثال اور دلیل بنا کے سمجھتے ہو کہ ہم بھی ان کے رستے کے اوپر ہیں۔ ایسے نہیں ہے، بندہ اپنے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ قیامت والے دن کیا جائے گا۔ اگر تمہارا ان کے ساتھ خاندانی تعلق ہے بھی صحیح اور انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے اسلام کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دیے، تو وہ لہا ما کسبت، وہ ان کے اپنے فائدے کے لیے تھے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو۔ تو تم اپنے اعمال کو دیکھو اور اپنے رویوں کو ٹھیک کرو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے ہو۔ تم اپنے کاموں کی فکر کرو، اس تعلق اور اس کے اوپر صرف اترانا اور فخر اور غرور کرنا، اس سے تمہارا کام نہیں بنے گا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونوا ہودن او نصارا، یہودی ہو جاؤ یا نصرانی عیسائی ہو جاؤ، تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے کہا کہ وہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ تب تم ہدایت پاؤ گے۔ کل بل آپ کہہ دیں کہ بلکہ ملت ابراہیم حنیفا، تم ملت ابراہیم پر آ جاؤ جو یکسو تھے، حنیف تھے، یعنی ایک اللہ کی طرف ہی ان کی توجہ تھی اور ایک اللہ کے ساتھ ہی ان کی تعلق تھا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ نہ مشرکین کا دعویٰ سچا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ ہمارے رستے کے اوپر تھے، نہ یہودیوں کا سچا ہے نہ عیسائیوں کا۔ تو تم سب کو چاہیے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے سچے رستے کے اوپر آؤ، صرف ان کے ساتھ تعلق داریاں نہ جوڑو۔ وقالوا آمنا باللہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر بھی ایمان لے جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، والاسباط وما اوتیا، اور جو دیا گیا نازل کیا گیا موسیٰ علیہ السلام پر، وما اوت و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام پر، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا رب کی طرف سے اس کے پیغمبروں کو، نبیوں کو، لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی نبی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی فرما بردار ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اے نبی ان کو بتا دیں ہمارا ایمان تو بڑا سیدھا سیدھا ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
اور ہم ہر اس کتاب پر وہی پر ایمان رکھتے ہیں جو پہلے نبیوں پر نازل ہوئی، اور ان میں سے جو بنی اسرائیل میں نازل ہونے والے انبیاء تھے بڑے بڑے مشہور، ان کا نام لے کر بتا دیا جو ان پر نازل ہوئی، ہم تو اسے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے حق تھی اور سچ تھی۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان نبیوں کے علاوہ جو باقی بنی اسرائیل سے پہلے کے انبیاء تھے ان کے اوپر بھی جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس ایمان میں لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا بھی لازم ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اسحاق و اسماعیل پر اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا بھی لازم ہے، حالانکہ تم سمجھتے ہو کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ تو ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانا لازم ہے۔ تو پھر جب ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں تو تمہیں بھی ماننا چاہیے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یہ سارا کچھ ہم اللہ کے حکم کے اوپر کر رہے ہیں، تو تمہیں بھی اسی اللہ کا فرما بردار بننا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اس طرح کا ایمان جیسا کہ ایمان لائے تم، آمنتم بہی، جن چیزوں پر ایمان لائے تم، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ تم ان جیسا مسلمانوں ایمان لاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سلیکٹیو ایمان رکھتے ہیں، وہ کچھ انبیاء کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، کچھ کتابوں کو مانتے ہیں، کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل اور کامل ہے، اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھی ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، تو تب وہ کامیاب ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس سے منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ خواہ مخواہ کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ جس طرح ان کا ایمان تھا، اور وہ معیار ہدایت ہیں، تم بھی پھر ہدایت پا جاؤ گے۔ عیسائی بننے سے، یہودی یا مشرک بننے سے کوئی بھی ہدایت نہیں پائے گا، جو پچھلی آیت میں ان کا دعویٰ تھا کہ تم یہ کر لو تو ہدایت پر آ جاؤ گے، بلکہ ہدایت پہ اگر آنا چاہتے ہو تو آخری نبی اور اس کے ساتھیوں جیسے ایمان لے آؤ۔ اور اگر تم اس طرح ایمان لانے سے منہ موڑ لیتے ہو اور خواہ مخواہ کی مخالفت کرتے ہو، تو تم یاد رکھو کہ ان قریب اللہ تمہارے مقابلے میں اپنے نبی اور اس کے ساتھیوں کو کافی ہو جائے گا۔ اور پھر یہ پیشین گوئی ثابت بھی ہوئی۔ تو اب دیکھیں کہ تینوں جو گروہ تھے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی، اور وہ جو ہے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے۔ یہودی جو تھے سب، ان کا بھی بندوبست ہوا، مدینہ سے ان کو نکالا گیا، خیبر فتح ہوا، خیبر سے نکالا گیا، اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ نے ان کو پورے جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ اور اسی طرح جو عیسائی تھے ان کے بڑے بڑے ملک اسلام کے سرنگوں آئے، حبشہ عیسائیوں کے پاس تھا، ان کا بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ یہ جو باقی شام کے علاقے تھے یہ اسلام کے اندر آئے، اور یہاں تک کہ جو قیصر روم کا آخری محاذ تھا روم کا، قسطنطنیہ تک اسلام داخل ہوا اور یہ فتوحات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب اللہ اپنے رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو اور ان کی پیروی کرنے والے لوگوں کو کافی ہو جائے گا، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے، سنتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ، صبغہ، چند آیتیں بچ گئی ہیں، آج ختم کر لیتے ہیں پہلا پارہ۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم صرف اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رنگ کو اختیار کرنے کی جو بات کی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی پوری دعوت، اس کا پورا کلچر، اس کی پورا جو ایک عملی شکل ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اصل چیز ہے جس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے اس رنگ سے جو دین اسلام کی شکل میں ہے، اس سے بہتر کیا رنگ ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے اختیار کرنے کے لیے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور بے شک ہم سب بھی اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیں کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، تمہیں ہی ان کا وبال یا ثواب ملے گا۔ وَلَكُمْ، ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے لیے ہیں
اور تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی رب کے ساتھ ہی مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ بات کرتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل انتم عالم ام اللہ، کیا اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم بہتر جانتے ہو؟ جب اللہ بتا رہا ہے کہ ان کا تمہارے دین سے تعلق ہی نہیں تھا، اور فطری طور پر بھی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کے باقی جو انبیاء تھے پہلے تھے، تو یہ کیسے بعد والے انبیاء کے دین کے اوپر ہو سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں بہتر جانتا ہوں، تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس شہادت کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہے؟ یعنی یہ گواہی تو تمہاری کتابوں میں پہلے سے ہے، پھر بھی تم اسے چھپا رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، انبیاء اور ان کی پیروی کرنے والے لوگ چلے گئے اس دنیا سے، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہی ہے جو وہ لے گئے، کما گئے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کس مذہب پہ تھے، کس نبی کی پیروی، تم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اس نبی کو مانا جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی یہاں پہ اور مشرکین مکہ کے دعووں کا رد کیا کہ وہ جو کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، ہر گروہ ہی کہتا تھا ابراہیم علیہ السلام ہمارے اوپر تھے، ہمارے مذہب پر تھے، ہمارے بڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام خالص حنیف تھے، یعنی اللہ کی طرف ان کا رجوع تھا، مشرک نہیں تھے، اور وہ عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے تھے، اور ان کی جو ملت تھی اس کی پیروی، یعنی ان کے رستے کی پیروی جو ہے یہ اصل میں کامیابی کا رستہ ہے۔ اور تمہیں ان کے ساتھ تعلق داری، رشتہ داری یا خاندانی تعلق کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ فائدہ دیں گے اگر تم اصلاح کر کے ان کے رستے کے اوپر چلتے ہو۔ تو الحمدللہ آج ہمارا پہلا سپارہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آگے اسی طرح کنٹینیو کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔